الحمد لله الذي خلق فسوى وجعل الأخلاق معيار الفضل والتقوى وأعد للمقسطين جنات المأوى وللقاسطين جهنم وبئس المثوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فالق الحب والنوى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ جس طرح کہ آپ ساتھیوں کو یہ بات معلوم ہے کہ آج جامعہ حاضہ میں شعبہ تحفیظ القرآن کا سالانہ رزلٹ ہے، جس کے اندر آپ تمام ساتھیوں نے بھی شرکت کی ہے۔ میں جامعہ کے اساتذہ کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے والدین کو جامعہ حاضہ میں خوش آمدید اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کو اور آپ کی آل اولاد کو اللہ کریم دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ کریم نے قرآن کریم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ لتنزیل رب العالمین، یہ جو قرآن ہے اس کو تمام جہانوں کے رب نے نازل کیا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اور پھر ہم نے اس کو روح الامین یعنی جبرائیل کے ذریعے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ کے سینہ مبارک پر نازل کیا، اور وہ ایسے آقا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ ان کے جیسا کسی کا ہاتھ ہے، نہ ان کے جیسے کسی کے پیر ہیں، نہ ان کے جیسا کسی کا وجود ہے، نہ ان کے جیسا کسی کا چہرہ ہے۔ وہ ہاتھ ایسے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کے سینے پہ لگتے ہیں، اللہ مفسر قرآن بنا دیتے ہیں، ہاتھ ایسے ہیں۔ اور لعاب کیسا ہے؟ چند بندے کے کھانے میں جاتا ہے، اللہ کئی سو بندے کے کھانے کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اور پیر کیسے ہیں؟ ایک فرش پر ہوتا ہے تو دوسرا عرش بری پر ہوتا ہے۔ اور چہرہ کیسا ہے؟ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مصر والے یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹا، اگر میں مدینے والے محمد کو دیکھ لیتی انہوں نے اپنے کلیجوں کو ہی کاٹ دینا تھا۔ وہ میرے آقا کا چہرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات 14ویں کا چاند تھا، میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی محبوب کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے سے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ محبوب کا چہرہ زیادہ خوبصورت۔ فرماتے آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند تیرے اندر داغ ہے لیکن میرے محبوب کا چہرہ داغوں سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس وقت آپ معبد کے گھر گئے، آپ نے اس کی سکی بکری کے سکے تھنوں کو ہاتھ لگایا، ہاتھ ایسے کہ اللہ نے دودھ کی نہروں کو جاری کر دیا۔ جس وقت ابو معبد آیا، اس نے پوچھا کہ آج گھر میں بڑی رونق نظر آتی ہے، آج گھر میں کون آیا تھا؟ تو اب نام تو پوچھا نہیں تھا اس نے اپنے سے نام رکھا محبوب کا، کہنے لگی آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جو معبد نے آپ کے حسن کا نقشہ کھینچا، آج تک وہی نقشہ چلتا آ رہا ہے جو معبد نے کھینچا۔ لمبی حدیث ہے، اس کی آخری بات کو بیان کر کے بات آگے چلاتے ہیں
کچھ چیزیں ہوتی ہیں دور سے دیکھو تو پیاری لگتی ہیں، خوبصورت لگتی ہیں، قریب جا کے دیکھو تو ان میں وہ خوبصورتی نہیں ہوتی۔ معبد اتنی پیاری بات کی، بات ہی ختم کر دی، کہنے لگے دور سے دیکھتے تھے سونا لگتا تھا، قریب جا کے دیکھتے تھے اور بھی سونا لگتا تھا۔ اللہ، ایسے میرے محبوب کا چہرہ۔ یہ اس محبوب پر اللہ کریم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور قرآن مجید پڑھنے والے اور پڑھانے والے نبی کی زبان سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہا تم میں سے سب سے افضل ترین، سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ اور قرآن مجید کتنا اثر کرتا ہے۔ فضیل بن عیاض مشہور معروف ڈاکو تھے۔ ایک دن کسی گھر کو سیڑھی لگائی ہوئی ہے کہ آج میں چوری کرنے کے لیے نا گھر کو سیڑھی لگا کے اوپر چڑھ رہے ہیں، تو ایک آدمی نے دور سے دیکھا، اور اکیلا آدمی کہ اس سے میں روک بھی نہیں سکتا، اگر روکوں گا تو یہ مجھے مار دے گا، پاس کوئی ہے بھی نہیں اس کو پکڑ لوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے وجود میں، میرے ذہن میں قرآن مجید کی یہ آیت آئی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ فرماتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھی کہ کیا ابھی اللہ سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا؟ فضیل بن عیاض جو ڈاکو تھا، اس نے یہ آیت سنی نا تو اس طرف منہ کرا، دیکھا بندہ بھی نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہے، اللہ سے ڈر گیا۔ اس طرف منہ کر کے کہنے لگا وہ گواہ ہو جا میں نے اللہ سے سچی توبہ کر لی۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے نکلا، ایک ویرانے میں آیا، ویرانے میں آ کے اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے پھیلایا اور دعا کی، کہنے لگا اللہ جو گزر گئی مزہ ما مزہ، اب تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد چوری اور ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ بارش شروع ہوئی تو وہاں سے ایک قافلہ گزرا تھا، اسی ویرانے میں ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ اب قافلے والے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، یار جس جگہ پہ تم ٹھہرے ہو نا فضیل بن عیاض یہاں پہ ڈاکو ہے، یہ تمہارا سامان لوٹ لے گا۔ اب قافلے والوں کو کیا پتہ کہ سائیڈ ہی ویرانے میں فضیل تو اپنے رب سے یاریاں لگائے بیٹھا ہے۔ فضیل نے تو قرآن سن کر اتنا اثر کیا ہے کہ فضیل اب بالکل ساتھ بیٹھ کے معافیاں مانگ رہا ہے، اور چیخے مار کے رویا فضیل، اللہ سے معافی مانگی۔ وہاں سے نکلا، بیت اللہ میں آیا۔ بیت اللہ میں طواف کرتے جس وقت بادشاہ وقت نے دیکھا کہ یہ تو بڑا ڈاکو ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ ڈاکو پوچھنے لگا کہ بادشاہ نے پوچھا ہاں تجھے کیا چاہیے، مجھ سے مانگ، کیا چاہیے؟ فضیل کہنے لگا کہ اس کے گھر میں آ کے تجھ سے تھوڑی مانگنا ہے، اس سے مانگنا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ فضیل بادشاہ کو باہر ملا، بادشاہ نے کہا اس وقت تو بیت اللہ میں تھا، آج تو مجھ سے باہر ملا ہے، آج تو مجھ سے کچھ مانگ۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں میں نے نہیں مانگنا۔ کہا نہیں مانگ، کہا مجھے میرے رب سے جنت لے کے دے دے۔ کہا کہ وہ تو نہیں میں لے کے دے سکتا، تو دنیا مانگ۔ فضیل نے جو بات کی سونے کے پانے سے لکھنے والی، فضیل نے کہا کہ دنیا تو میں نے کبھی دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، تجھ سے کیوں مانگوں؟ میں نے تو دنیا بنانے والے سے کبھی دنیا نہیں مانگی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ فضیل نے مسکرانا چھوڑ دیا۔ ڈاکو کی بات سنا رہا ہوں، قرآن کتنا اثر کرتا ہے۔ مسکرانا چھوڑ دیا۔ پوچھا لوگوں نے کہ یار کبھی تو مسکرا لیا کر، کبھی تو ہنس لیا کر۔ کہا کہ اللہ کریم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنتی ایک سائڈ پہ ہوں گے، جہنمی ایک سائڈ پہ ہوں گے، مجھے جب تک یہ بات پتہ نہیں نہ لگے کہ میں جنت والی سائڈ پہ ہوں تب تک میں نے مسکرانا نہیں۔ اور جس وقت فضیل دنیا سے گیا تو غسل دینے والے نے بتایا کہ فضیل کو جب غسل دیا جا رہا تھا فضیل مسکرا رہا تھا۔ یہ قرآن جو کتنا اثر کرتا ہے۔ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی ایک رات قرآن کریم کی تلاوت کر رہے، قریب ہی بیٹا یحییٰ سویا ہوا ہے۔ اب قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے گھوڑے نے جلانیاں شروع کی۔ اب وہ خوف میں آ گئے، ڈر گئے کہ گھوڑا جو ہے پھدک رہا ہے، یہ نہ ہو کہ کہیں میرے بیٹے یحییٰ پر حملہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کو بند کیا، ایک سائیڈ پہ رکھ دیا۔ صبح ہوئی، یہ ماجرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی رات کو میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا تو یہ ماجرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اسید تجھے نہیں پتا، کاش تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا، فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے۔
اللہ اکبر، کاش تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا، اور صبح مدینے کے سارے لوگ فرشتوں کو دیکھتے کہ فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے، اللہ اکبر۔ اور پھر میرے محبوب کی تربیت دیکھیے، صحابہ کی میرے محبوب نے کیسی تربیت کی۔ ایک رات میرے آقا نے سوچا کہ میں ان کو دن کو تو دیکھتا ہوں بڑی عبادات کرتے ہیں، آج میں رات کو چیک کرتا ہوں میرے صحابہ رات کو کیا کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو دیوار کو کان لگایا تو سیدنا صدیق اکبر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ اکبر، رات کے اندھیرے میں۔ اور صدیق جب بھی نام لیتے ہیں جسم کے اندر ایک علیحدہ سی جان آتی ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ صحیح یاریاں نبھانے والا۔ اور غار کے اندر کہتے ہیں میں نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، 2 سوراخ رہ گئے، وہاں پہ کپڑا کم پڑ گیا، وہاں پہ میں نے اپنی ایڑی کو لگا دیا۔ غار کے اندر ہیں اور میں بیٹھا ہوں، میرے محبوب کا سر میری گود میں ہے، جیسے ریل میں قرآن پڑھا ہو، محبوب کا سر میری گود میں ہے، اور میں نے اتنے قریب سے محبوب کو دیکھا، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں نے 2 جگہ ایڑیاں رکھی تھی، سانپ آیا، اس نے مجھے ڈنگ مارا۔ اگلی بات سننے والی ہے، یاری دیکھے یاری، کہنے لگے مخافت ان ینتبہ رسول اللہ، میں اس ڈر سے ہلا نہیں کہ اللہ کے نبی کی نیند خراب نہ ہو جائے، میں ہلا ہی نہیں۔ سانپ نے ڈنگ مارا اور بندہ ہلے نہ، اس ڈر سے کہ کہیں یار کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ فرماتے ہیں آنسوؤں پہ تو قابو نہیں تھا، اتنی تکلیف کی شدت میری آنکھوں سے آنسو نکلے، اللہ اکبر۔ اور آنسو کہاں گرے؟ محبوب کے چہرے پر۔ میں اکثر یہاں پر ایک بات کرتا ہوں کہ لوگوں کے آنسو مصلوں پہ، مسجدوں میں، گھروں میں، تکیوں پر گرتے ہیں، صدیق تیری عظمت پہ قربان جائیں، تیرے آنسوؤں کے لیے رب نے جگہ چنی تو محبوب کا چہرہ چنا، اللہ اکبر۔ یہ صدیق اکبر گھر کے پاس سے گزرے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور بڑی آہستہ آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو آپ بڑی اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ رات کم اندھیرا ہے اور صحابہ اپنے رب کو قرآن سنا رہے ہیں۔ صبح ہوئی، پوچھا صدیق تیرے گھر کے پاس سے گزرا تھا، بڑی آہستہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ کہا کہ اللہ کے نبی میں تو اس ذات کو سنا رہا تھا جو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سیدنا عمر سے پوچھا تو بڑی اونچی تلاوت کر رہا تھا؟ کہا اللہ کے نبی میں تو سوئے ہوئے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا کہ سوئے ہوئے اٹھ کے وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ تو میرے آقا نے فرمایا صدیق تم تھوڑی اونچی تلاوت کیا کرو، کہیں شیطان کا غلبہ نہ ہو، تمہیں نیند نہ آ جائے۔ اور عمر تربیت دیکھے میرے آقا کی، عمر تم ذرا آہستہ آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، ہو سکتا ہے کوئی تمہارے ہمسایوں میں کوئی بیمار ہو، اس کو رات کو نیند نہ آئی ہو، تمہارا اونچی قرآن پڑھنے کی وجہ سے مزید اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، تم ذرا تھوڑا سا آہستہ پڑھا کرو، صدیق تم تھوڑا سا تیز پڑھا کرو، اللہ اکبر۔ اور میرے آقا کی خود کی راتیں دیکھے کیسی گزرتی ہے۔ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ میں رات کو بیدار ہوئی اور ان دنوں گھر کے اندر اندھیرا تھا، میں نے دیکھا کہ مجھے محبوب پر بستر پر نظر نہیں آئے۔ میں نے ہاتھ لگایا، ٹٹولا، دیکھا تو میرے ہاتھ جو ہیں محبوب کے پیروں کو لگے اور میرے آقا سجدے کے اندر، اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ اپنے رب کی اتنی عبادتیں کرتے ہیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتے ہیں۔ فرمایا عائشہ تم میری عبادت کی طرف دیکھتی ہو، میں اس سخی کی سخاوت کی طرف دیکھتا ہوں، میں اپنے رب کی اتنی عبادت نہیں کرتا جتنا وہ سخی میرے پہ سخاوت کرتا۔ فرماتی ہیں میرا ہاتھ پیروں کو لگا تو اللہ کے نبی سجدے کے اندر ہے، رات کا اندھیرا، میرا محبوب سجدے میں ہے۔ فرماتی ہیں میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ محمد کی ساری عمر گزر جائے پر محمد پہ کبھی ناراض نہ ہونا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ایک رات میرے آقا
قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں 11 12 1 2 رات کی طوالتیں تو ختم ہو جاتی ہیں، میرے آقا کی قرات ختم نہیں ہوتی۔ آج پورا قرآن پڑھا نہیں، 10 پارے نہیں، 5 نہیں، 1 سپارہ نہیں، 1 رکوع بھی نہیں، بلکہ 1 آیت کی تلاوت میرے آقا ساری رات کرتے رہے۔ آیت کون سی ہے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر تم میری ساری امت کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ہر نبی کو اللہ کریم نے کہا کہ ایک دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا، تو ہر نبی نے جلدی کی دعا کرنے میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں انی اختبات دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں محمد نے اپنی دعا کو چھپا کے رکھا ہے، کل قیامت والے دن میں اپنی امت کے لیے کروں گا۔ اللہ اکبر، میرے محبوب کا محبت دیکھے ہمارے سے، تو پھر اسی محبت کا بدلہ ہم بھی تو چکائے نا، ہم بھی اپنے محبوب کے ساتھ محبت کریں۔ یار قرآن بھی اتنا اعلیٰ، نازل کرنے والا بھی اعلیٰ، لے کے آنے والا بھی اعلیٰ، جس پہ نازل ہوا وہ بھی اعلیٰ، اور پڑھنے والا بھی اعلیٰ اور پڑھانے والا بھی اعلیٰ۔ تو قرآن کے ساتھ صحیح طور پر میں نے اور آپ نے اٹیچ ہونا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ شاید آپ کو میری یہ باتیں تھوڑی کڑوی لگیں، لیکن میں یہاں پر جو تجربہ ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یقین جانے لوگ آتے ہیں، بچہ قرآن مجید بھی پڑھ رہا ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ جلدی کریں، بڑا ٹائم گزر گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اسکول جانا ہے، جاب کرنی ہے، بزنس کرنی ہے۔ او اللہ کے بندو، اگر قرآن کی وجہ سے بچہ بزنس سے یا دنیا سے پیچھے رہ گیا نا تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اللہ کی قسم قرآن کی وجہ سے پیچھے نہیں رہتا، یہ بات ذہنوں سے نکال دیں۔ اور یہ جو رویہ ہے آپ لوگوں کا، اللہ کی قسم یہ کوئی رویہ اچھا نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے، گریبان پکڑیں گے ہمارا، کہیں گے اللہ اس امت نے اس قرآن کو مذاق پکڑ لیا تھا، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ تو اپنے رویوں کو بہتر کریں۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ جی وہ تربیت میں بڑی کمی ہے، تربیت دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، مدارس کبھی بھی بچے کو تربیت نہیں دے سکتے، تربیت بچے کو گھر سے ملتی ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، تربیت وہی ہے جو والدین نے کی۔ آپ اپنے بچے کو کہیں کہ بیٹا نماز پڑھو اور خود آپ نماز نہ پڑھیں، اللہ کی قسم بیٹا کبھی نمازی نہیں بن سکتا، مدارس میں جو مرضی۔ اس کے بعد آپ اگر کہیں کہ آپ خود ساری رات فیس بک اور واٹس ایپ پہ گزاریں، اور بچے کو کہے بیٹا تم نے موبائل نہیں پکڑنا، اللہ کی قسم ایسے نہیں۔ بچے ہمیشہ ہمارے رویوں سے سیکھتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، پھر اس کے بعد بچے تبدیل ہوں گے۔ اور اگر قرآن کے اوپر تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے تو اس بات سے پریشان نہیں ہونا آپ نے، یہ قرآن کل قیامت والے دن آپ کو اس ٹائم کا پتہ لگے گا۔ دنیا کے اندر انشاءاللہ مجھ سے کسی کورے کاغذ پہ سائن کروا لے، قرآن کی وجہ سے کبھی بچہ پیچھے نہیں رہتا۔ اور اگر آپ دنیا کو پیچھے کر دیں گے قرآن کی وجہ سے، اللہ کی قسم وَهِيَ رَاغِمَةٌ، نکیریں کھینچتی ناک کی دنیا آپ کے پیچھے آئے گی۔ تو اللہ کریم ہماری قرآن سے صحیح طور پر محبت پیدا فرمائے، صحیح طور پر۔ اور میں اکثر بات کرتا ہوں کیونکہ میری بہنیں بھی آئی ہیں، تو ہمارے رویے قرآن کی وجہ سے بچوں کے ساتھ تھوڑے سخت ہونے چاہیے۔ ہمارے گھر میں اگر گلاس ٹوٹ جائے نا تو مائیں بھلا کیا کہتی ہیں، یہ میرے جہیز کا سیٹ تھا، ایک گلاس ٹوٹ گیا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، میرا سیٹ خراب ہو گیا۔ ایک گلاس کی اتنی ٹینشن ہے، اور بچہ فرض نمازیں چھوڑ دے، اس کی پوچھتے نہیں، بتاتے نہیں۔ بچے نے کتنی دیر سے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ چلے کچھ بچے تو آپ کے حفظ کر رہے ہیں، باقی دوسرے بچے جو سکولز کے اندر جاتے ہیں یا جو بڑے ہیں جو جاب کرتے ہیں، کیا ان کے اوپر قرآن پڑھنا فرض نہیں ہے؟ وہ بھی ان کے اوپر بھی اتنا فرض ہے جتنا ان کے اوپر فرض ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے گھروں میں قرآن والا ماحول بنائیں۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، آپ کے بچوں کو اپنے قرآن کے لیے چنا ہے، تو اس کے اوپر فخر محسوس کرے، اس کے اوپر اپنے رب کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم میری اور آپ کی قرآن سے صحیح طور پر محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔